آگے بڑھو دوستو، یہ کتاب و سنت جو ہے یہ ہمیں ملے گا کہاں؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل کالج نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ آخر جمعے کا خطبہ اللہ نے اس کی کتنی اہمیت رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب اذان ہو جائے تو دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر کے فاسعوا، اب دوڑ پڑو کس کی طرف؟ الی ذکر اللہ، جمعے کا۔ یہی اگر مشاعرے کا اعلان کر دیا جاتا تو ٹکٹ لے کر کے بھی جگہ نہ ملتی میدان تک، لیکن دین کی باتیں سننے کے لیے بڑے ذوق والے آئیں گے، ورنہ یہ سب ان کا کام نہیں تھا۔ سوچو دوستو، جب تک علماء حق سے تم جڑے رہو گے، علماء تمہیں نصیحتیں کرتے رہیں گے، تمہیں برائیوں سے ٹوکتے رہیں گے، گمراہی اور ضلالت و شرک و بدعات سے منع کرتے رہیں گے، جب تک ایسے علماء سے محبت کرو گے، ان سے جڑے رہو گے، تبھی تک اللہ تعالیٰ تم کو آسمانی اور زمینی عذاب سے بچائے گا۔ ایک عالم کے پاس آپ بیٹھ گئے، وہ کیا کرے گے بیچارہ؟ اسے مارکیٹ میں کیا ہو رہا وہ آپ کو نہیں بتائے گا، اس کے پاس جو سامان ہے وہی سامان بتائے گا، اس کے پاس کا کتاب و سنت ہے، آپ کو کوئی دین کی بات بتائے گا، آپ کو سکھلائے گا، آپ کو پڑھائے گا۔ اور اگر اتنا نہ کیا، کچھ بھی نہ ہو، تو کم سے کم جب تک وہاں بیٹھے رہو گے دوسرے سوال کریں گے، دوسرے کچھ مسئلہ پوچھیں گے، وہ جواب دے گا جب بھی آپ کو دین کی بات معلوم ہو جائے گی، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نمبر 3، اگر اتنا بھی نہ ہوا تو کم سے کم جب تک اس کی مجلس میں رہو گے گناہوں اور برائیوں سے محفوظ۔ اللہ سنفا یہ ہے ایک اچھے دوست، ایک عالم کی صحبت، عالم کی دوستی، ایک دیندار کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی۔ اور وہ انسان جو دیندار عالم کے بجائے، نیک صالح انسان کے بجائے دوستی کرتا ہے لوہار سے۔ لوہار جانتے ہیں نا؟ کیا کرتا ہے لوہار؟ بھٹی جلاتا ہے، کوئلہ ڈالتا ہے، ہوا دے کے اس کو بھڑکاتا ہے، لوہا گرم کر کے پھر ہتھوڑی سے پیٹتا ہے۔ اگر یہ نوجوان کیا کریں گے؟ ان سے دوستی کر لیا، کس سے؟ لوہار سے۔ یہ ملنے کے لیے گئے تو اب 3 شکلیں ان کی بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ لوہار کے پاس گئے جو لوہے کا گرم کر کے بھٹی میں گرم کرتا ہے پھر لوہا پیٹتا ہے، تو اگر اپنا کاروبار تو چھوڑ کر ان کی مہمان نوازی نہیں کرے گا، اتنا کہے گا نوکر کہے گا چائے بول کر کیا، ہمارا دوست آیا ہے، کافی بول کر کیا، ان کو بازو میں اسٹول دے دے گا، اتنے دور رکھے گا کہ بات کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، بیٹھا لے گا، اپنا کام کرے، چائے تو پئیں گے لیکن چنگاری اڑے گے تو ان کا کپڑا بھی جلایا اور ان کا جسم بھی جلایا۔ لیکن یہ بڑے ہوشیار ہیں ماشاءاللہ، یہ ہوشیار نظر بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب آئندہ جب جاؤں گا لوہار کے ہاں تو اتنا دور بیٹھوں گا کہ چنگاری اڑے تو چنگاری وہاں تک پہنچ نہ سکے، لیکن ہے تو لوہاری، ہے تو لوہاری، آگ جلانے والا، لوہا گرم کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ اب ایک دن سبق سیکھ گئے ہیں، بدن بھی جلا اور کپڑا بھی جلا، اب اتنے دور بیٹھے کہ چنگاری وہاں تک پہنچ نہ سکے، دوبارہ گئے بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اس وقت وہاں اب آگ سے تو بچ جائیں گے لیکن دھواں کی بدبو سے نہیں بچیں گے، دھوئیں کے بدبو سے نہیں بچیں گے، دھواں لگنا ہی لگنا ہے۔ لیکن یہ بڑے ہوشیار تھے، اگلی مرتبہ تیسری مرتبہ گئے تو اتنی دور بیٹھے کہ دھواں بھی نہ آئے، اور اسٹول آگے پیچھے رکھا، اب نہ کپڑا جلے گا اور نہ دھواں، لیکن دھواں پورا جہاں وہ اپنا بھٹی جلاتا ہے
وہ اتنی بڑی جگہ بھی ہوگی تو بدبو ضرور بھری رہے گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کپڑا تو جلنے سے بچا لیا، اپنی آنکھوں کو دھوئیں سے بچا لیا، لیکن تیسری مرتبہ ان دونوں چیزوں سے بچایا، لیکن دھوئیں کے بدبو، لوہے کے بدبو سے نہیں بچا سکا۔ ہر حال میں بدبو ہی بدبو، نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا یہی ایک عالم اچھے انسان سے دوستی اور برے دوست کی دوستی کی مثال ہے۔ اگر اچھے دوست کا بات سن لیے اور اگر برے دوست کے پاس بدعقیدہ، کفر یا شرک عقیدہ، گمراہ، شرابی، کبابی، چور، زانی، آوارہ انسان کے بعد بیٹھیں گے تو کچھ نہ ہو آوارگی سے آپ بچ بھی جائیں تو کم سے کم اس مجلس میں بیٹھ کر کے جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں برائی ہوگی تو اس برائی میں شامل آپ ضرور ہوگے۔ ہر حال میں اللہ کو آپ نے ناراض کیا۔ تو دوستو دعا کیجئے کہ ہمارا نوجوان علماء سے جڑ جائے، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا ملعونہ، پوری دنیا جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے۔ صرف 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے قریب، ایک تو کیا؟ ذکر اللہ، نمبر 2 اللہ کے اطاعت و فرمان اجر و ثواب کے اعمال، محبوب اعمال، نمبر 3 عالم، نمبر 4 او متعلمون، متعلمون، دین سیکھنے والا نہیں بلکہ کیا؟ عالم نہیں، متعلم، جو بھی دین سیکھ رہا ہے، دین سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو متعلم ہوتا ہے اگر آپ اس سے محبت کریں، اس کی خدمت کریں، اس کا تعاون کریں اور اسے اچھی نگاہ سے دیکھیں تو اس کی دوستی بھی، محبت بھی، طالب علم کی محبت اور اس کی خدمت، اس کا تعاون، اس کا مدد بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے۔ اور اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ سنن ترمذی کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص، 2 بھائی تھے سگے، دونوں سگے بھائی ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا، وہ قرآن یاد کرتا، حدیثیں یاد کرتا، فتاوے یاد کرتا، آپ کی مجلس میں آ کر کے جمع رہتا، ماشاءاللہ لگا ہوا ہے بیچارہ۔ دوسرا بھائی ادھر دنیا دار تھا، اپنا کاروبار دیکھتا، لیکن جب اپنا کاروبار دیکھتا تو دیکھتا کہ میں نے تو کھیتی کر لی ہے، پودا لگا دیا ہے، ہمارا بھائی تو بالکل نکما نکل گیا، اس کو تو کچھ فکر ہی نہیں، وہ جا کر کے صبح سے شام تک کہاں بیٹھا رہتا ہے؟ وہ اللہ رسول کے مجلس میں بیٹھا رہتا ہے۔ چلو کم سے کم بھائی کے بچے تو ہیں، اس کی کھیتی میں بھی پودا لگا دو، اس کا بھی کام کر دو۔ اپنے جانور کو چارہ ڈالتا تو جانور کی عادت ہوتی ہے، پڑوسی اپنے جانور کو چارہ ڈالتا ہے تو دوسرے پڑوس کا جانور بھی رسی توڑ کے کھانا چاہتا ہے، تو اپنے بھائی کے کبھی چارہ کے جانور کو چارہ دیتا، پانی پلا دیتا۔ اب بازار جاتا سودا سلوک کرنے کے لیے تو سوچتا ہمارا تو ایک بھائی بالکل نکما نکل گیا ہے، اس کو دین اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں نظر ہی نہیں آتی۔ چلو بھابھی اپنی ہے، بھتیجے بھتیجیاں اپنی ہیں، ان کے لیے بھی ذرا سودا سلوک خرید لو۔ ایک عرصے تک کام کرتا رہا، لیکن ایک عرصے کے بعد ایک دن پارا بڑا ہائی ہو گیا، غصہ میں آیا، کہا آج اس کم وقت کا ہم فیصلہ کر دیں گے۔ بڑے غصے میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ، یہ نالائق آپ کے پاس روزانہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ہم اس کا کاروبار دیکھیں، اس کے جانوروں کو پانی پلائیں، اس کے بچوں کو دیکھیں، اب آج سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا، جانور مر جائیں، کھیت سوکھ جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، میں اب اس کا کام نہیں کروں گا، اب یہ جانیں اور آپ جانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا میاں تم کیوں اس کا کاروبار چھوڑ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے لعلک ترزق بہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے آج تک اللہ نے تیرے رزق میں برکت جو دیا ہے اس کی وجہ سے دیا ہے، یہ میرے پاس بیٹھ کر کے دین سیکھتا ہے، تو اس کا دنیا داری سنبھالتا ہے، تو تمہارے رزق میں، تمہاری فصل میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری اولاد میں جتنی برکتیں آج تک ہوئی ہیں اس کی برکت سے ہوئی ہیں۔ عالماً اور متعلماً، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے الدنیا کلھا ظلمہ،
پوری دنیا تاریکی ہے. اللہ اکبر, پوری دنیا تاریکی ہے. غور سے ذرا سنیں, الدنیا کلھا ظلمہ, پوری دنیا تاریکی ہے. الا مجالس العلماء, اگر کہیں روشنی ملتی ہے دنیا والوں کو تو علماء کی مجلس سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں علماء سے ہم جڑے, اور علماء سے جڑ گئے تو انشاءاللہ بہت سارے معاملات ہمارے جو آوارگی ہے, چاہے عقیدے کی ہو, دین کی ہو, اخلاق کی ہو, ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. تیسری چیز دوستو, شیخ ہے 10 منٹ. تیسری چیز ذرا یاد رکھنا, سیرت. سیرت النبی کا مطالعہ کرو دوستو. کس کا مطالعہ؟ الحمدللہ کم سے کم ایک رحمت للعالمین پڑھ ڈالیں. دنیا کی کسی بھی زبان میں ایسی سیرت کی کتاب نہیں ملے گی جو علامہ قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری نے لکھ دی ہے. اسی وجہ سے یہی وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ عربی بھی ملے گا, ہندی بھی ملے گا, انگلش میں ملے گا, اور پتہ نہیں کتنی زبانوں میں مل جائے گا. اردو میں لکھی 3 جلدوں کے اندر ہے دوستو, اس کو ضرور پڑھیں. اور کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین. سلف کہتے تھے ہمارے مشائخ کہ قرآن پاک نے جو بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اس کتاب کو لکھ کر کے علامہ قاضی سلیمان صاحب نے ثابت کر دیا کہ واقعی اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے. ضرور مطالعہ کریں سیرت النبی کا مطالعہ دوستو. کیوں؟ آج جتنے حالات, جتنی برائیاں, جتنے منکرات ہیں, جب اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تو ساری چیزیں اس سے زیادہ موجود تھی. کتاب کا نام نہیں یاد آیا؟ تو ساری برائیاں موجود تھیں. شراب, زنا, چوری, کوئی ایسی چیز نہیں جو موجود نہ رہی ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گفتار, کردار, اپنے جد و جہد سے ساری برائیوں کو ختم کیا. سارے نوجوانوں کی آوارگی ختم ہو گئی. کب؟ جب نبی کی سیرت پائیں. اللہ اکبر. بڑی عجیب سے بات آپ کو بتائیں گے. 8ویں صدی ہجری کے ابتدا میں, 8ویں صدی ہجری کے ابتدا اور 7ویں صدی ہجری کے بالکل اواخر میں, اللہ اکبر, جی 8ویں صدی ہجری کی ابتدا اور 7ویں صدی ہجری کی آخر میں ایک عالم شخص, ایک بگڑا ہوا نوجوان تنگ آ گیا. عقیدے میں, منہج میں, عمل میں, کاروبار میں, آوارگی میں اس قدر اللہ نے اس کو مبتلا کر دیا, شیطان نے مبتلا کر دیا کہ اب وہ اس سے نکلنا چاہتے لیکن نکل نہیں چلتا. عالم کا نام کیا ہے؟ حافظ عماد الدین, نام تھا عماد الدین. عماد الدین تنگ آ گیا, اب اصلاح کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کہیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک ولی بیٹھتے ہیں, ان کے پاس جاؤ. ان کے پاس گیا, اپنی پوری الجھن بتایا, میں اتنا پریشان ہوں, اتنی مشکلات میں, ایسے حالات ہیں, کچھ علاج بتائیں. نکلنا چاہتا ہوں لیکن نکل نہیں پا رہا ہوں. کہا ایسا کرو تم فلاں وظیفہ پڑھو, ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. وظیفہ پڑھا, مسئلہ کچھ نہ حل ہوا. مرض بڑھتا گیا جوں جوں, دوا کی. پھر کسی سے ملا, اپنی تکلیف بیان کی, وہاں گیا. کہاں جاؤ؟ فلاں جگہ جاؤ, ایک بہت بڑی درگاہ ہے, وہاں حاضری دے دو گے, 3 رات گزارو کہ چنگے ہو جاؤ گے. جاؤ وہاں گیا بیچارہ, بلا بستر کے 3-4 دن تک سویا. 6 اور بڑھایا, مسئلہ حل نہیں ہوا. چلو 6 دن 3 دن بڑھائے, ہفتہ گزارا, واپس آ گیا, کچھ نہیں. پھر مارا دمشق کے, پھر مارا پھر رہا ہے گاؤں کے اندر. واسط عراق کا ایک مشہور شہر, مارا پھر رہا بیچارہ. کہاں جائے؟ دلدل سے نکلنا چاہتا ہے, پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے, لیکن کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. جہاں گیا مصیبت بڑھتی گئی. کسی نے کہا فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ ایک درخت ہے, وہاں جاؤ, وہاں رات گزارو گے, صبح بالکل چنگے ہو جاؤ گے. چلو بھائی, مرتا نہ تو کیا کرتا, چاروں طرف دوڑ کی.
آخر میں طے کر لیا کہ اب کوئی علاج نہیں اس کے سوائے سے کہ میں خودکشی کر ڈالوں۔ اب خودکشی کرنے کے ارادے سے بھاگ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں خودکشی کر کے ختم ہو جاؤں۔ ایک دن ایسے خودکشی کے عالم میں کرنے کی غرض سے بھاگ رہا تھا، سامنے سے کوئی ایک انسان نظر آ رہا تھا، ہمارے ان مشائخ کی طرح، ان لوگوں کی طرح۔ سلام کیا، کیا بات ہے؟ بھائی میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اور میں خودکشی کرنے۔ کہا کیا ہے؟ کہا دل کو کوئی سکون نہیں، دماغ کو کوئی راحت نہیں، میں تنگ آ گیا ہوں، شراب، زنا، چوری، کوئی چیز ایسے میں نہیں چھوڑی، اب ان چیزوں سے نکلنا چاہے تو کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور سارے علاج جتنے بتائے کر لیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب لوگوں نے بتایا، میں بھی تمہیں ایک علاج بتا دیتا ہوں۔ بیٹے سن رہے ہو نا؟ یاد رکھو گے نا کہ بھول جاؤ گے؟ کیوں بھائی؟ کہا ایک میرا نسخہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا دمشق میں ابن تیمیہ نام کے ایک عالم ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! کہاں چلے جاؤ؟ اس نے نہ خانقاہ بتایا، نہ درگاہ بتایا، نہ شجر و حجر بتایا، نہ تبرک کا چشمہ بتایا، اس نے بتایا تو ایک عالم دین وقت کا شیخ الاسلام، سمجھ گئے نا؟ اور کون شیخ الاسلام؟ ابن تیمیہ۔ آپ کے دلی کا صفی الدین جب گیا مناظرہ کرنے کے لیے، بویار آیا دمشق والوں نے، اس نے ابن تیمیہ نے بہت تنگ کر رکھا ہے، ہندوستان کا عروج تھا، گئے مناظرے کے لیے، بیٹھا تو مناظرہ کیا تو بھگ کر کے آ گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کیا؟ ارے بھائی ابن تیمیہ کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ ارے ہندوستان سے اتنا لمبا سفر طے کر گئے اور ایک ابن تیمیہ کو تم شکست دے، اور یہاں رستم ہند ہو تم۔ کہا بس کیا بتائیں، وہ پکڑ میں آتا ہی نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کیوں نہیں پکڑ؟ ہٹے کٹے جوان ہو، کیوں نہیں تم نے اٹھا کے پٹک دیا؟ کہا بات اصل ہے، اس کی مثال ایسی ہے، ایک درخت ہے اور ایک شاخ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہاں پکڑو، پکڑنے جاؤ تو دوسری شاخ پہ پہنچ جاتا ہے، دوسرے پر جاؤ تو تیسری پر۔ کہتا ہے کہ بالکل ناممکنات میں سے ہے کہ ابن تیمیہ کو ہم پکڑ سکیں۔ اللہ اکبر! کیوں؟ بحر العلوم تھے، ایک مسئلہ اٹھاتے تو ایک مسئلے میں صفی الدین کو 10 مسئلے میں اور اس کے سامنے رکھتے۔ تنگ آ گیا، واپس آیا تو انہیں ابن تیمیہ کے پاس بھیجا، کہا جاؤ ابن تیمیہ کے پاس۔ وہ گیا بیچارہ، واسط سے نکلا، اس زمانے میں آج سے تقریباً سمجھو کہ ہزاروں سال، کئی ہزار سال قبل، کئی سو سال قبل، کتنی مشکلات کا سفر۔ دمشق پہنچا، لوگوں سے پوچھا بھائی ابن تیمیہ کہاں ملیں گے؟ کہا فلاں جگہ ملیں گے۔ دشمنوں نے بتایا فلاں جگہ میں، اور ہر ایک روکتا تھا اس کے پاس نہیں جانا، لیکن اس کی بیماری کے علاج کسی نے بتایا ابن تیمیہ کے پاس جاؤ۔ جہاں جاتا صبر، نہیں بڑا خطرناک مولوی ہے وہ، اور آج کے اسلام کا وہاں بھی ہے، وہاں بھی نہیں جانا ہے نا، اس کے پاس نہیں جانا، لیکن وہ سوچتا ہے بھائی میرا علاج ہے۔ گیا ابن تیمیہ کے پاس، ابن تیمیہ سے پوری اپنی تکلیف بتائی تو ابن تیمیہ نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، وہی عمل کر لو، انشاءاللہ ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ کہا بتائیے؟ کہا سیرت رسول کا مطالعہ کر لو۔ کس کا مطالعہ کرو؟ سیرت۔ جاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، پھر صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہمیں یاد آتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب دنیا میں تمہیں کوئی پریشانی ہو تو میری پریشانی کو یاد کر لینا کہ اس دین کے پھیلانے میں، اس دین کے خاطر مجھے کتنی کتنی تکلیفیں دی گئیں، ہم نے سب کو جھیلا ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں ستایا جائے اور صبر نہ کر سکنا تو میری مصیبت کو یاد رکھنا، تمہاری ساری مصیبت ہیچ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں عماد الدین واسطی کہ لوٹ کے آیا اور سیرت النبی کا مطالعہ شروع کیا، ہماری ساری مشکلات اللہ نے ختم کر دی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابن تیمیہ کے پاس سے آنے کے بعد جب عقیدہ منہج درست ہو گئی اور سب سے ٹینشن دور ہو گیا، وہ ٹینشن جو خودکشی پر آمادہ کر رہا تھا، اب اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو ایک عام حافظ کا لقب ملا۔ واسط کے بڑے علماء میں سے ایک عالم کون بن گئے؟ حافظ عماد الدین واسطی۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آوارگی سے بچائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ نمبر 5 دوستو، نمبر 4 میرے کہا بات لمبی ہو جائے گی، اختصاراً کر دو۔ ہاں
اب بھائی یہ بڑے لوگ ہیں نا. نمبر 4 کے 5. نمبر 4 بڑی پیاری چیز ہے، لوگوں یاد رکھو. اب آج سب سے بڑا مسئلہ اپنے اکابر سے مل کے رہنا، اور آج یہی چیز توڑ دے رہی ہے. میرا خیال ہے بال سفید ہو جانے کے بعد بھی زندہ رہا ہوگا اور ماں زندہ رہی ہوگی تو سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے ماں باپ کے پاس بیٹھتے رہے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ یہی کرتے تھے نا بھائی، ماں باپ کے پاس اٹھنا، اپنے اکابر سے مل کر کے رہنا. اللہ سنی شاعت میں حدیث بڑی طویل حدیث کا ایک جملہ ہے، البرکۃ مع اکابرکم، البرکۃ مع اکابرکم. اے میرے امت کے لوگوں، اپنے اکابر سے جڑ کے رہنا، اپنے بڑوں سے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا، اپنے اکابر اور اپنے بڑوں سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنا. اور آج ایک ایسے فتنے کے زمانے میں بوڑھا سٹھیا گیا ہے، بیٹا بھی کہتا ہے بوڑھا سٹھیا گیا ہے. اور ابھی انڈیا کے اندر دیکھا ہوگا یہ بڑوں سے اتنی دشمنی، ماں نے صرف بچے سے موبائل چھین لیا. یاد ہے نا انڈیا ہی کا واقعہ ہے نا، تو بچے نے کیا کیا، سگی ماں کو اس ایک موبائل کی خاطر اپنی ماں کو بھی قتل کر دیا. دوستو آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اکابر اپنے بڑوں کے ساتھ اب جڑے نہیں رہے. اللہ سے فرمایا تمہاری زندگی میں ساری برکتوں کا دار و مدار اپنے بڑوں کے ساتھ مل کے رہنے میں ہے. بہت ساری تربیتیں، بہت ساری چیزیں جو یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں بتا سکتا، پی ایچ ڈی کرنے والا نہیں سکھا سکتا، بڑا سے بڑا عالم نہیں بتا سکتا. ممکن ہے کہ بڑے لوگ بہت ساری باتیں وہ آپ کو بتا دے. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا. اللہ اکبر. ویأتیک بالاخبار ما لم تزودی. لوگوں یہ بوڑھے تجربے کار ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہاں دلی میں کیا کیا انقلاب آیا اور کیسے کیسے انہوں نے مسائل حل کیا، کتنی مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا اور کیسے راستے ہمارے لیے ہموار ہو گئے. آج مشکل سے مشکل مسئلہ آتا ہے، نوجوان اپنے بڑوں سے مشورہ لینے اور بڑوں کی بات سننے کے بجائے وہ خود فیصلہ کر کے اپنے نوجوانوں کے ساتھ وہ اور پلان بنا لیتا ہے. یہی ساری مصیبتوں کا سبب بنا ہوا ہے.